बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अपने उरूज पर है। निगरान वज़ीर आज़म का मामला हमने देखा, फिर साथ साथ देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध के मामलात भी चल रहे हैं, फिर नेगोशिएशन भी हो रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर हम सिंध की सियासत और बिलखुसूस कराची की सियासत पर बात करें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी इकाइयाँ सियासी तंजीमों की वो मुख्तलिफ अंदाज से कराची और सिंध की सियासत कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक ज़रा इंटरव्यू कंडक्ट किया था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, उस पर काफ़ी सारे सवालात उभरे और लोगों ने कहा कि क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में अब MQM पाकिस्तान जो है वो इतनी रेलिवेंट है भी या नहीं। तो ज़ाहिर है उसका जवाब तो शायद उस इंटरव्यू में उन्होंने दिया, लेकिन फिर कुछ और नए सवालात ने भी जन्म लिया है। एक ऐसी तंजीम जिसके सरबरा ये क्लेम करते हैं कि वो महाजिर कॉज के साथ खड़े हैं और मरते दम तक इस कॉज के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन पूछने वाले ये सवाल उठाते हैं कि इस महाजिर कॉज से महाजिर को मिल क्या रहा है। इस वक्त तक जो तंजीमी ढांचा है महाजिर कौमी मूवमेंट का, उसमें क्या कुछ बेहतरी आई है। सूबाई नशिस्तें देखें तो इनके पास नहीं है, कौमी नशिस्तों की बात करें तो उससे भी ये कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते। इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर किस तरह से तबसरा करेंगे, पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान की सियासत पर मुझे वक्त दिया है आज महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा जनाब आफाक अहमद साहब ने। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आफाक साहब, बहुत सारे सवालात हैं और मुझे आपसे करने भी हैं यकीनन। पहले तो ये फरमाइए कि ये जो सारा मामला है हुकूमत की तब्दीली का और PDM के 16 माह की जो कारकर्दगी है, इस सब के बाद निगरान हुकूमत का क़याम, इसमें आपको क्या तसव्वुर है कि ये लंबा क़याम होगा या ये कलील मुद्दत ही होगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात दिए हैं वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की बराबर इख्तियारात हैं। उन्हें आलमी मुआहदे करने का इख्तियार दिया गया है, उन्हें इक़्तिसादी इस्लाहात करने का इख्तियार दिया गया है। ये गैर मामूली चीज़ें हैं और मैंने कहा था कि एक गैर मुंतखब नुमाइंदे को इतने इख्तियारात देना ख़तरनाक अमल है। अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो इख्तियारात इतने ज़्यादा दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को, लगता ये है कि ये केयर टेकर सेटअप लंबा चलेगा। अच्छा, दूसरा मेरा जो ख़दशा पैदा हुआ इस केयर टेकर सेटअप के तवील चलने का, हमारे यहाँ मरदमशुमारी हुई और मरदमशुमारी पर नताइज जो है वो बन चुके थे जिन्हें तस्लीम नहीं किया गया। सिंध गवर्नमेंट ने जो पीपल्स पार्टी है उसकी क़यादत ने भी एतराज़ात किए, हमने भी एतराज़ात किए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी एतराज़ात थे और उन्होंने असम्बली के अंदर इस मामले पर बात भी की। इसके बाद इलेक्शन से कुछ अरसे पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर और तमाम स्टेक होल्डर से उन्होंने दस्तखत कराकर उसको कानूनी हैसियत उसकी दे दी। तो उससे भी ये लगता है कि इंतखाबात में ताख़ीर उनका मकसद था। अच्छा, ये डेलिब्रेट एक्शन है कि ये चीज़ें ज़ाहिर है आप पहले भी करवा सकते थे या फिर इलेक्शन के बाद इसकी अप्रूवल हो सकती थी, आइंदा आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती थी। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर इसको जब आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल से पास करवाया तो इसका मकसद ये कि अब ये मैंडेटरी है, अब यह आइनी तकाजा है कि आप नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते। नई हल्का बंदियों के लिए ज़ाहिर है आपको वक्त चाहिए। मेरा मुतालबा ये है आपके तवज्जुह से कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ख़ुद मंजर आम पर आए। अच्छा, और इसमें कोई शक नहीं कि अब ज़ाहिर है कि आइनी ज़िम्मेदारी है उनकी कि नई हल्का बंदियाँ करें जी। लेकिन नई हल्का बंदियों में कितना वक्त दरकार है और इलेक्शन वो कब करवाना चाहते हैं उसकी वाज़ेह तौर पर उनको ऐलान करना चाहिए ताकि जो स्पेकुलेशंस हैं, जो इसतराब की कैफियत है लोगों में, वो ख़त्म। लेकिन इसमें जब आप ये बात सारी कर रहे हैं कि ज़रा जो आइनी तरमीम की गई निगरान हुकूमत के लिए और फिर आप जो कह रहे हैं कि गैर मामूली फ़ैसले, फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का आपने तज़किरा फरमाया, इसमें आपको अगर ये तवील हो जाता है सेटअप, जो कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन पंजाब में आपने सूरत हाल देखी है, निगरान सेटअप मौजूद है, KPK के अंदर भी निगरान सेटअप मौजूद है, आइन के तमाम तर अहकामात और चीज़ों के बावजूद उसकी रूगर्दानी करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आज के हालात में हम बात करें तो अगर ये वाला मामला 1 साल तक आगे चला जाता है तो आपको लगता है इससे कुछ मज़ीद खदशात बढ़ेंगे या डस्ट सेटल डाउन हो रहेगी? देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कभी भी नहीं रही। ठीक हो गया। और शायद उसकी वजह ये भी हो कि वो कभी भी आज़ादी के साथ उन्होंने ख़ुद मुख्तार गवर्नमेंट की तरह काम नहीं किया। उनके पीछे जो नज़र न आने वाली क़ुव्वतें हैं वो उनके मामलात के अंदर बराह रास्त मुलविस रही हैं।
تو ان کی پرفارمنس بہرحال ایسی نہیں ہے کہ عوام کو لگے کہ بھئی ان کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ درست ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں اگر الیکشن میں کسی بھی طرح وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کریں گے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کریں گے. ان کو کم از کم آنسو پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے منتخب نمائندوں کو. اگر الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو اور مستقل آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلائیں جو کسی کو جواب دینا ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں عوام میں فرسٹریشن بڑھے گی اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اوکے میں آگے ظاہر سوال کرنا چاہ رہی تھی. ظاہر سپٹمبر بھی قریب ہے, چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہے اور نئے چیف جسٹس کے ساتھ نئے معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گی, آپ نے ابھی تذکرہ کیا مشترکہ مفادات کونسل کا, متحدہ قومی موومنٹ کا, اور آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت نے بھی مردم شماری کے معاملے پر آواز اٹھائی. کیسا مقدمہ لڑا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 2,65,00,000 لوگ تو بازیاب کرا ہی لیے نا, آپ لوگوں روتے روتے بھی جیسے تیسے بھی حالات میں, آپ سمجھتے ہیں ایک جاندار مقدمہ لڑا ہے اس جماعت نے؟ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں ایک دو جو ابھی حالیہ پریس کانفرنس اور ایک پروگرام ہوا اس میں نے جو بات کی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مطلب تاثر یہ گیا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کوئی مہم چلا رہا ہوں یا مجھے ان کے خلاف بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے. مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں ذاتی طور پر کسی پارٹی یا پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بات کروں, لیکن یہ انتہائی مجبوری ہے کہ میں یہ بات کروں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں رہ کر انہوں نے عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے ذاتی مفادات کا حصول جو ہے ان کے لیے امپورٹنٹ رہا ہے. دیکھیے امین الحق صاحب جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا تو یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ چاہتی تو حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتی. ٹھیک ہو گیا. اس وقت حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی. کچھ ماہ کے بعد آپ نے کسی اور کے کہنے پر حکومت سے علیحدگی اختیار کی. تو اگر آپ نے علیحدگی اختیار کی اور اگر اس وقت کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر کہ کوٹا سسٹم آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا اس پر علیحدگی اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ حکومت کو مجبور ہو جاتی حکومت اس اقدام کو واپس لینے کے لیے, لیکن آپ نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت آپ نے وصول کی. اسی طرح جو مردم شماری والا معاملہ ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی دنیا تسلیم کرتی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کا خود بھی کلیم تھا کہ 3.5 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے کراچی. 3 کروڑ پہ تو کہا تھا انہوں نے پریس کانفرنس میں کہ ہم مانیں گے نہیں 3 کروڑ سے نیچے. تو اب دیکھیے مانیں گے نہیں, لیکن 3.5 کروڑ کی آبادی وہ تسلیم کرتے رہے. وہاں 1 کروڑ 65 لاکھ انہوں نے کہا, اس کے بعد وہ 2 کروڑ پہ آ گئے. ایک تو یہ دکھ کی بات ہے کہ آپ مردم شماری کو مطلب جس طرح کوئی خرید و فروخت ہم کر رہے ہوتے ہیں, آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے کا ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے اتنے پہ ہمیں دے دیا. تو انسانوں کو اس طرح گنتی نہیں کیا جاتا. 1.5 کروڑ عوام کم گنے گئے اور متحدہ قومی موومنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے امین الحق نے وہاں جا کے دستخط کی اس مشترکہ مفادات کونسل میں, یعنی انہوں نے وہ رزلٹ تسلیم کر لیا. اگر آج آپ نے تسلیم کر لیا اور 1.5 کروڑ آدمی یہاں کم گنا گیا, ان 1.5 کروڑ آدمیوں کو بنیادی سہولتیں کون فراہم کرے گا؟ NFC ایوارڈ میں آپ کو حصہ کم ملے گا. یہاں پر یہ 1.5 کروڑ عوام جو بجلی استعمال کریں گے, آپ جو منصوبہ بندی کریں گے وہ 2 کروڑ 5 لاکھ کے لیے کریں گے یا 2 کروڑ 3 لاکھ کے لیے کریں گے, جبکہ یہاں 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو 1.5 کروڑ عوام جو مسنگ ہیں ان کے لیے پلاننگ آپ نے اگر نہیں کی تو یہ پورا شہر سفر کرے گا, چاہے وہ بجلی کی فراہمی ہو, چاہے وہ پانی کی فراہمی ہو, چاہے وہ سڑکوں کا آپ نے بنانا شامل ہو اس میں, یا آپ نے کوئی بنیادی سہولتیں فراہم کرنی. ظاہر ہے 3.5 کروڑ کے لیے آپ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں, آپ اب 2 کروڑ 3 لاکھ کے لیے کریں گے. میرا خیال ہے کہ مقدمہ لڑا ہی نہیں اور صرف انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح خاموشی سے مشترکہ مفادات کونسل میں سائن کیے ہیں, کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. بھئی آپ سائن نہیں کرتے, آپ واک آؤٹ کر جاتے. آپ اگر فیصلہ نہیں کروا سکتے تھے تو احتجاجاً واک آؤٹ تو کر سکتے تھے کہ بھئی ہم اس 2 کروڑ 5 لاکھ کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کے منع کرنے سے کوئی رک نہیں جاتا فیصلہ, لیکن کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ شہر کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. اچھا, اچھی طرف آپ لے آئے. ابھی میں پچھلے دنوں سن رہی تھی چیف منسٹر سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب کہ دیکھیں میئر کراچی آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اگلی حلقہ بندیاں بھی ہونی ہے شہر کی. آپ کو پتہ ہے مردم شماری کے بعد جیسی تیسی غلط صحیح اب تو ہونی ہی ہے, ظاہر الیکشن کمیشن کرے گا, پابند ہے اس بات کا.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب صوبائی نشستیں بھی ہماری بڑھیں گی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی بڑھیں گی. یہ کلیم نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں میئر لانے کا مقصد کلیئر ہے کہ لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے, اس لیے صوبائی نشستیں بھی پیپلز پارٹی کی بڑھیں گی, قومی بھی بڑھیں گی. تو میرا سوال آپ سے پھر یہ ہے کہ اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی 7 سیٹوں کو جو کہ ایم این اے کی حیثیت سے ان کے پاس ہیں, اس میں کچھ ایکسل کرے گی, یا آپ کو لگتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ بنے گی اس الیکشنز کو رکوانے کے لیے حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا یہ کلیم کہ وہ کیونکہ میئر لے کر آ گئے ہیں اس لیے شہر کے اندر ان کی سیٹیں بڑھیں گی, تو کیونکہ انہوں نے دیہی علاقوں کو شہری علاقوں میں شمار کیا ہے. گڈاپ دیہی علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ شہری علاقوں کی طرح ٹیکس نہیں دیتے, ان پر سی وی ٹی کے جو چارجز ہیں یا سی وی ٹی کا جو ریٹ ہے وہ نہیں ہے جو شہری علاقوں پر ہے. وہ شہری علاقوں کی تمام پابندیوں سے آزاد ہیں. دیہی علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے, لیاری دیہی علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے, ابراہیم حیدری دیہی علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے اندر ان سب کو شہری علاقوں میں شمار کر کے الیکشن کروائے تھے. ان علاقوں کے اندر جو صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں ماضی میں بھی پیپلز پارٹی ہی لیتی رہی ہے, چاہے وہ بلوچ کی سیٹ ہو, ملیٹ کی سیٹ ہو, چاہے وہ لیاری کی سیٹ ہو. تو جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں دیہی علاقوں میں انہوں نے کیونکہ آبادی کا تناسب بڑھایا ہے. گڈاپ کے اندر آبادی کا تناسب جس طرح, یعنی آپ نے 4.1% جو انکریز کیا وہ آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا, کورنگی کے اندر آپ نے جو ہے وہ 2.something% کیا, آپ نے گڈاپ کے اندر جو ہے وہ 3.7% کیا. تو گڈاپ کیا 3.7% اس کے اندر انکریز ہو سکتا ہے. گڈاپ کے اندر تو ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہاں انڈسٹریل سیکٹر نہیں ہے, لوگ وہاں پہ جا کے آباد ہو رہے ہوں. جہاں لوگ آباد ہو رہے ہیں, جہاں لوگ پورے پاکستان سے جن کا انفلکس آ رہا ہے, ان علاقوں میں آبادی بڑھتی ہے. تو وہ انہوں نے ایک دانستہ طور پر وہاں کی آبادی بڑھائی ہے. تو وہاں سیٹیں ڈیفینیٹلی وہ حلقے بنا سکتے. لیکن جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہ متحدہ کو پسند کریں نہ کریں, مہاجر قومنٹ کو پسند کریں نہ کریں, یا کسی کو پسند کریں نہ کریں, لیکن وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. بڑی بات کی آفاق احمد نے, کہہ رہے ہیں کہ شہری علاقوں کی بات ہو رہی ہے اور جہاں سے جو ووٹ بینک انٹیکٹ ہے وہ چاہے کسی اور جماعت کو دے نہ دے ووٹ, چاہے مہاجر قومی موومنٹ کو نہ دے, متحدہ قومی موومنٹ کو نہ دے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ ووٹ نہیں جانے والا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے ذرا واپس آتے ہیں. تو کچھ تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آفاق احمد پر کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ ہے, یہ جو بیبی ہے متحدہ قومی موومنٹ کا, یہ ایجنسیز کا بیبی ہے. تو ایک زمانے پر خود آفاق احمد پر بھی ایسے الزامات تھے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ آفاق احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں. اپنی تنظیم کے حوالے سے بڑے فیصلے بھی ہمیں ابھی آگے میں پوچھوں گی ان سے. لیکن آفاق احمد صاحب, سوشل میڈیا مجھے نہیں اندازہ, آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا یا بالکل نہیں دیکھتے؟ نہیں, میرے ساتھی مجھے بتا. اچھا, آپ کے ساتھی بتاتے ہیں. آپ اس وقت بہت وائرل ہو رہے ہیں, لوگ آپ کے کلپس جو ہیں مجھے بھی بھیج رہے ہیں, اور لوگوں نے مجھے یہ سوالات بھی بھیجے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں ساری چیزیں, اس لیے میں یہ پوچھ رہی ہوں سوال کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس بھی کی, ایک پروگرام میں آپ تشریف فرما تھے, وہاں پر آپ نے ایک اسپیچ بھی دی. اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم تنظیم ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, یہ اس پر مصطفیٰ کمال صاحب جب سے ہیں ساتھ اس کے, تو یہ ایجنسیز کی جماعت ہے. آپ نے کہا ایک زمانے پر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آفاق احمد صاحب سے سوال کریں کہ ایک زمانے پر تو آپ پہ بھی الزام تھا کہ آپ بھی ایجنسیز کے پے رول پر ہیں اور آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایجنسی کے پے رول پر ہیں یا ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ایک ہوتا ہے الزام, ایک ہوتا ہے اقرار. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایجنسی کا بیبی ہوں, یا مہاجر قومی موومنٹ کبھی ایجنسی کے زیر اثر رہی ہے. بعض پاکٹس ہو سکتے ہیں جہاں ایجنسیوں کا عمل دخل زیادہ ہو, جس طرح عامر خان صاحب نے جا کے ٹی وی پر بیٹھ کر, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی دباؤ میں کہا, لیکن بہرحال انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ ہمیں فلاں ایجنسی نے سپورٹ کیا. تو کسی پاکٹ کے اندر ایجنسی کا اثر ہو سکتا ہے, لیکن آفاق احمد نے کبھی یہ بات نہ کہی, اور نہ کبھی کسی نے آفاق احمد کے بارے میں کہی کہ کوئی ایجنسی کا آدمی کہے کہ ہم نے آفاق احمد کو کبھی سپورٹ کیا, یا آفاق احمد کو کبھی ہم نے فائنینشیل سپورٹ کی, کسی بھی طریقے سے مورل سپورٹ, نہ سیاسی طور پر اور نہ میں نے کبھی اس بات کا اقرار کیا. الزامات ضرور رہے. ظاہر ہے کہ میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں نظریاتی ایک کارکن ضرور ہوں, لیکن میں کبھی سیاسی نہیں رہا. تو میں نے, میرا میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن آج بھی بہت کم ہے, اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں. جی بالکل. تو میں اس پروپیگنڈے کا کاؤنٹر نہیں کر سکا.
جس کی وجہ سے ایک طویل عرصے میں نے نقصان آپ کی اٹھایا. خاموشی جو ہے وہ آپ کے الزام کے لیے تھا کہ آپ خاموش ہیں تو مجھے اس کا نقصان ہوا, ٹھیک ہو گیا, لیکن مجھے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ میں ایجنسی کے لیے میں نے کام کیا, ایجنسی کے میں نے کبھی سپورٹ لی. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کیونکہ متعدد بار خود اس بات کا اظہار کیا, جس کی وجہ سے میں نے کہا میرا کوئی متحدہ قومی موومنٹ یا مصطفیٰ کمال صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف دشمنی تو نہیں ہے. ظاہر نظریاتی طور پر جماعت اسلامی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ خود کہہ چکے کہ ہاں میں اگر ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں تو میں کسی را کے لیے تو نہیں کر رہا, پاکستان کی ایجنسی کے لیے کر رہا ہوں. درست ہے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی, لیکن آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں, ایجنسی کی بیبی ہیں. تو اس میں نے اگر یہ کہا ہے کہ بھائی وہ تو خود لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کسی سوال کے جواب میں کہا تھا. میرا کوئی اسپیشلی ان کے لیے یہ بات کہنا مقصد نہیں تھا. مجھے کسی نے کہا تو میں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے خود کہی, تسلیم کی, اس لیے یہ قیاس درست ہے کہ وہ قیاس درست ہے. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اچھا یہ فرمائیں پھر لاپتہ افراد کے معاملے پر, ابھی میں نے پچھلے دنوں بھی اس پر بات کی ہے, لاپتہ افراد کے معاملے پر آپ نے یہ کہا کہ ان 2 اشخاص سے پوچھیں, میں نام بھی لے لیتی ہوں, آپ نے کہا انیس قائم خانی, مصطفیٰ کمال, یہ لے کے آ رہے ہیں تو ذرا انہی کو یہی چلے جائیں کورٹ, باقیوں کو بھی بازیاب کروا کے لے آئے نا, تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اچھا اس معاملے پہ بھی جس طرح ایک مطلب شور شرابہ مچ گیا جی اور ادھر سے بھی ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے اور ایک عام آدمی بھی اس میں اپنے رد عمل دینے میں شامل ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ میں نے بڑی سادہ سی بات کی تھی اور اس میں مجھے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ آفاق بھائی کو خوشی نہیں ہے لوگوں کے آنے کی. نہیں بھائی, میرا مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیے 2 آدمی آ رہے ہیں, مجھے خوشی ہے, بہت خوشی ہے, لیکن اگر میں نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بھی لیگل ایڈ ہے. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں آفاق بھائی سینکڑوں اپلیکیشنیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور تمام اداروں کو نوٹسز کیے گئے, پولیس ہو, رینجرز ہو, ہر ایک کو کیے گئے, ایجنسیز کو کیے گئے, سب نے آگے کہا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کہیں سے لے کر آ رہے ہیں اور 5-5 سال کے بعد, تو میں نے تو ان لوگوں کے مفاد میں یہ بات کہی کہ جو لوگ بیچارے مسنگ ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا, اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی مجھے بے بس نظر آتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ نوٹسز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, مطلب گڈھے کھود کے تو سپریم کورٹ نکالنے سے رہا. تو جب یہ لے کر آئے اور ظاہر ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی ان کی بھی اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں, تو ہائی کورٹ میں ان کی اپلیکیشنیں پینڈنگ ہیں, تو ہائی کورٹ جو بندے آئیں ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ کہاں سے لائے. چلو بھائی انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب کا نام ہم نے جو لیا وہ غیر مناسب تھا, چلو بھائی جو لوگ آئے ہیں ان کو بلا کے پوچھ لو کہ بھائی کہاں سے لے کر آئیں تمہیں انیس قائم خانی, تاکہ ہم وہ دروازہ کھٹکھٹا کے باقی مسنگ پرسنوں کے بارے میں بات کر لیں. تو یہ تو میں نے ان کے حق میں کہی ہے کہ جو لوگ مسنگ ہیں, میرے لوگ مسنگ نہیں ہیں اتنے, میرے تو مطلب لوگ کنوکٹ کر کے ناجائز کنوکشن ہوئی اور کسی کی فرمائش پر ہوئی, تو وہ مجھے غصہ ہے, ناراضگی ہے میری کہ بھائی آپ نے ناجائز کیا میرے ساتھ, لیکن میرے مسنگ نہیں ہیں لوگ. لیکن جو لوگ مسنگ ہیں وہ بھی میری قوم کے لوگ ہیں, میرے اس پاکستان کے لوگ ہیں, چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہو. تو میں نے اگر یہ بات کی تو ان لوگوں کے حق میں کی جو آج تک مسنگ ہے. سینکڑوں خاندان ہیں جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, بچے بڑے ہو گئے, ان کے والدین نہیں ہیں. آپ جو ریلی نکلی, مجھے الطاف حسین سے میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, میرا کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے. ظاہر ہے میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے ریلی نکالی, وہ 18-20 سال کے جو بچے تھے وہ تھے کون, وہ ان کی اولادیں ہیں جو آج مسنگ ہیں, ان کی اولادیں ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ریئیکشن کے اندر باہر نکلیں, انہوں نے الطاف حسین کو تو دیکھا بھی نہیں ہے. درست بات ہے یہ. تو آپ ان فیملیوں کے بارے میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں کوئی الطاف حسین یا کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا, جو جینوئن ریالٹی ہے اس کی میں ان فیملیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کسی بھی طور پر چاہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں, میری قوم کی لوگ ہیں نا. تو اگر میں ان کے بارے میں بات کروں کہ بھائی وہ مسنگ ہیں, میری قوم کے لوگ ہیں, ان کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا باپ زندہ ہے, مر گیا. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ بھائی اگر یہ لے کر آ رہے ہیں تو پوچھ لو بھائی ان سے کہ کہاں سے لے کر آئے ہو, تاکہ باقی لوگوں کے لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا دیں. تو اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بڑی کلیئر بات کر دی آپ نے, اچھا جواب بھی دے دیا. اور میرا خیال ہے جو حقیقت حال بات ہے, جب ہم مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, چاہے کراچی ہو, چاہے بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہوں, یا پورے ملک میں جہاں کہیں پر بھی مسنگ پرسنس کی بات ہوتی ہے, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو لوگ اس سے گزرتے ہیں, جو خاندان گزرتے ہیں, وہی جانتے ہیں اس کا درد. لیکن آفاق احمد صاحب, جب میں تو شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے وقت دے دیتے ہیں انٹرویو کے لیے, تھینک یو. گو کہ آپ ظاہر بڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں میڈیا کے ساتھ, لیکن آفاق صاحب یہ سوال نہیں ہے, شاید یہ شکوہ ہے لوگوں کا
देखिए, गलत सही अच्छा बुरा जो भी हालात थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी बैनर बनाई हुई जमात पीएसपी, जिसके आने से पहले वो रोए, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्ज़ामात की बौछार की, एक पर नहीं वसीम अख्तर क्या, फारूक सत्तार क्या, सब पर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार की। आज वो उसी जमात का हिस्सा दोबारा जाकर बन गए क्योंकि हालात इस तरह के हो गए कि उनको वहाँ जाना पड़ा। मेरा सवाल नहीं है, ये शिकवा है लोगों का आपसे कि आप आफाक अहमद साहब से पूछिए कि इस कॉज के लिए, जो कि महाजिर कॉज है, जो उर्दू स्पीकिंग कॉज है, क्या इस कॉज के लिए आफाक अहमद साहब की सियासत इतनी बड़ी है कि वो अलग खड़े रहने को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय इसके कि इन लोगों के साथ मिलकर और वो आवाज़ जो आप अकेले उठा रहे हैं इनके सामने जाकर उठाएं, इनके दरमियान बैठ कर उठाएं, इसमें क्या कबाहत है? मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मुझे इलेक्शन की कामयाबी और नाकामी जो है वो मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल मैं जीतना चाहता हूँ इलेक्शन, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ गलियों की बजाय अवानों में भी पहुँचे, महाजिर अवाम की आवाज़ पहुँचे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं असम्बली में पहुँचने के लिए इस लफ्ज़ से ही दस्तबरदार हो जाऊँ तो आज मैं तन्हा अलग खड़े होकर जो आवाज़ लगा रहा हूँ, बाकी जो लोग अपने आप को कामयाब सियासतदान कहते हैं, अगर वो आज महाजिर नारा लगाने पर मजबूर है ना, तो मेरे अलग खड़े रहने की वजह से अगर मैं इस लफ्ज़ से दस्तबरदार होकर वहाँ चला जाऊँ तो उसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो महाजिर लफ्ज़ और महाजिर नारा लगाए। तो मैं इस महाजिर लफ्ज़ को, महाजिर शनाख्त को और महाजिर नज़रिए को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मजबूर हैं ये सब के सब, बशमूल लंदन, कि वो महाजिरों की बात किए बगैर अपनी सियासत नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके रूट्स कहाँ हैं। उनको पता है कि उन्होंने कभी पंजाब से काउंसलर मुंतखब नहीं करवाना। दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात। तो आप किसी के दबाव में अपनी शनाख्त से दस्तबरदार होकर आप अगर कौमी धारे की सियासत का मतलब ढोंग कर रहे हैं तो उसमें मैं अगर अलग खड़ा हूँ ना, तो उनकी सबकी मजबूरी है कि अब वो जो भी पॉलिटिक्स करेंगे। स्टेटमेंट आप ही की इंटरव्यू का मैंने सुना कि महाजिरों की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी हुकूमत, अगर ये महाजिर लफ्ज़ हम जिंदा ना रखें तो इन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि ये महाजिर लफ्ज़ के ऊपर बात करें। इन्हें कौन टोकने वाला है? ये अवाम को तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है इस जवाब का फैसला ऑडियंस ही करेगी, क्योंकि जिस तरह से जवाब दिया है मुझे लग रहा है कि एक प्रॉमिसिंग जवाब मैं इसको कह सकती हूँ, कन्विंसिंग जवाब हो सकता है महाजिर कॉज के हवाले से। लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं आफाक साहब, और अगला सवाल मेरा आपसे इसी महाजिर कॉज के हवाले से ही है। आप हर इलेक्शन में कहते हैं, और अब भी ज़ाहिर निगरान सेटअप के बाद जब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे, तो आपने पहले ही कहा, इंडिया दिया है कि इलेक्शंस में तो हम जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में जाने का और फिर नताइज का ये दो अलग मामलात हैं। और फिर इस सब से बढ़कर ज़रा ये सवाल भी होना चाहिए कि आज के हालात में क्या पावर पॉलिटिक्स में जाने के लिए स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आज मेरे मेहमान हैं महाजिर कौम मूवमेंट के सरबराह जनाब आफाक अहमद साहब। बड़ी मुश्किल से वक्त दिया है आफाक साहब। मैं आपके पास जब भी आती हूँ, मेरे पास अभी मैंने कामरान टसूरी साहब का नाम मेरे सामने आ गया। वो ये कह रहे थे कि आप भी अभी आपने कहा ना, मैं नहीं बन सकता उस जमात का हिस्सा जो महाजिर कॉज के नाम के साथ ही अगर अपने आप को विड्रॉ कर जाए तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसी दिन भी हो सकता है आफाक साहब को आना, कोई मसले की बात नहीं है। कामरान टसूरी क्लेम करते रहे, मसला आपसे इस मामले में कोई क्लेम बात की है? बुनियाद मुझे नहीं मालूम। अच्छा, क्लेम की बुनियाद नहीं मालूम है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इलेक्शंस होंगे, जाहिर है अब देर से हों या जल्दी हो, इसमें आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है। आपने कहा हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे जी इंशाल्लाह। इस ज़रा इस करेज के साथ कि क्या आपको समझते हैं कि कोई एक नशिस्त, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बड़ी माजरत के साथ अगर आपको गिरा गुजरे, कोई एक नशिस्त आफाक साहब आप लेंगे सिंध असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, या ये सिर्फ एक प्रैक्टिस ही होगी आपके लिए? देखिए, हर मरतबा इंसान कोशिश करता है कि इलेक्शन जीते, और मैं ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं। और लोग जब ये कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो वोट का तनासब कम रहा, तो वो कम इसलिए नहीं रहता कि वो पॉलिटिकल लोगों से नाराज़ हैं। वो कम इसलिए भी रहता है कि उनको ये पता होता है कि हम दोपहर में 2 घंटे धूप में लग के लाइन में लगेंगे और वोट डालेंगे, उसके बावजूद नताइज कोई और बनाएगा। ओके। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें
कैंडिडेट के नाम कहीं भिजवाना ना पड़े और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो पोलिंग स्टाफ है वो किसी सियासी जमात की मर्ज़ी से ना लगे, तो फिर इलेक्शन के अंदर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अपनी 4 सीटें भी सिक्योर करके बता दे तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। अच्छा, अब मुझे सिर्फ सवाल मत कीजिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी 4 सीटें सिक्योर कर ले, मैं सियासत छोड़ दूँगा। एजेंसीज़ को आप न्यूट्रल कर दीजिए। इदारे जिस तरह पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करते हैं, जिस तरह कैंडिडेट के नाम पहुंचाए जाते हैं, देखिए आफाक अहमद का इलेक्शन लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि आफाक अहमद इलेक्शन के ज़रिए आवाम को ये ज़रूर बताना चाहता है कि क्या दुरुस्त है क्या गलत। इलेक्शन के नताइज के ऊपर कभी आफाक अहमद दुखी इसलिए नहीं होता कि उन्हें पता है कि एजेंसीज़ इसमें मुदाखलत करती हैं और इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है। मतलब ये कोई मैं किसी एजेंसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये कोई खुदा न खास्ता मैं फ़ौज की तौहीन या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मैं माहौल नहीं बना रहा, मतलब मुझ पे ये इल्ज़ाम ना आ जाए। खुदा ऐसा है कि चीफ ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आज के बाद पॉलिटिक्स में, सियासत में इदारों का कोई रोल नहीं होगा। इसका मकसद पहले था। तो अगर आज इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर एजेंसीज़ का कोई रोल नहीं होता, अगर हम इलेक्शंस को मैन्यूवर नहीं करते, अगर इलेक्शन के अंदर हम उसको इंजीनियर नहीं करते इलेक्शन को हम, और हम इलेक्शन फ्री होने देते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जहाँ खड़ी है अभी भी उसने लूज़ किया है कि आपके पास यहाँ कराची में 14 सीटें थी, आप 4 पे स्टैंड करते हो, तो आपने 10 सीटें गंवा दी। इसको आप अपने फेलियर नहीं कह रहे। आफाक अहमद 0 से स्टार्ट लेके और बाई इलेक्शन में तुम्हें नाक के चने चबवा दिए, शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करके आपने आरटीएस को बिठवाया कि साहब आरटीएस एक बाई इलेक्शन हो रहा है एक सीट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान का लोड थोड़ी था कि आरटीएस बैठ गया। आरटीएस बैठ गया, 2.5 घंटे के बाद रिज़ल्ट दोबारा से शुरू हुए, उसके बाद रिज़ल्ट चेंज हो गए। तो ख़ुद को भी एहसास है कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। इलेक्शन होते हैं और अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आफाक जहाँ खड़ा है, आफाक अपनी जगह स्टैंड करेगा और आफाक की पार्टी अवाम के अंदर है और इंशाअल्लाह ताला वो सीटें सिक्योर करेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर न्यूट्रल इलेक्शन होते हैं बग़ैर एजेंसीज़ की सपोर्ट के, मैं क्लियर कह रहा हूँ, बग़ैर एजेंसीज़ की सपोर्ट के, ये अगर 4 सीटें सिक्योर कर लें अपनी, बाकी जो बची हुई हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसकी आपने ख़ुद भी कहा कि ज़ाहिर आईएसआई के चीफ ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, फिर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि 19-20 का कोई फ़र्क डाल सके सियासी जमातों पे तो डाल देता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है ज़ुबान ज़द आम है तो इस पर बात भी होती है। देखिए ऐसे ना, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कराची का माहौल जो है ना वो बहुत अजीब सा माहौल है। इस कराची में जो लोग यहाँ पर अमन अमान की ज़िम्मेदारी निभाने बाहर से आते हैं, मुमकिन है उनके जहन में अल्ताफ़ के ज़माने से जो यहाँ पर लॉलेसनेस रही है, जी। उसकी वजह से ये जहन में हो कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमें ताकत से सब चीज़ें कंट्रोल करनी है, तो उनका ज़ाहिर रवैया बड़ा एग्रेसिव होता है। उनकी एग्रेशन की वजह से हम खौफज़दा हो रहे होते हैं, हम उन्हें अजनबी समझ रहे होते हैं। इन हालात के अंदर यहाँ पर इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए कोई बहुत तक़दो नहीं करनी पड़ती। जहाँ कहीं यूनिफॉर्म के अंदर कोई बंदा चला जाता है तो वहाँ से सैकड़ों लोग तीतर बटेर की तरह उड़ जाते हैं गिरफ्तारी के खौफ से। इन हालात के अंदर इलेक्शन की नताइज तब्दील करना आसान होते हैं। ये पंजाब नहीं है। पंजाब के अंदर जो पड़ोस में है वो भी ब्रिगेडियर है, बराबर में कोई कर्नल रह रहा होता है, तो ज़ाहिर खाला मामू होते हैं, खाला चाचू होते हैं, तो वो एक दूसरे को सामने फेस कर रहे होते हैं। यहाँ हम अजनबियों की तरह मामलात को डील कर रहे होते हैं। इस कराची के अंदर इलेक्शन के नताइज तब्दील करना आसान होता है। आप इदारों को न्यूट्रल कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कीजिए, इलेक्शन के नताइज बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे। अब भाई तवालत पकड़ेगा इंटरव्यू, लेकिन मुझे ये सवाल करना है क्योंकि मैंने पिछले इंटरव्यू में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं उनसे किया था, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी ये सवाल किया था मैंने, कि इलेक्शन तो हमारे यहाँ शायद अभी तक न्यूट्रल वाला जो एक कैफियत है वो नहीं हुआ। उन्होंने तो क्लेम किया था कि 1970 में हुए थे, उसके बाद हुआ ही नहीं। आप ये बताएं कि ये कौन ज़मानत देगा, किससे मांगें कि भाई ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इसमें तमाम इदारे न्यूट्रल हैं? ये तो कोई भी नहीं मानता सर। जो जमात जीती है वो कहती है हाँ ठीक हुआ है, जो नहीं जीती वो कहती है कि न्यूट्रल नहीं हुए थे। भाई ये तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अच्छा चलिए ठीक है, सियासी जमातें तो जो है ना उन्होंने जीतने के बाद कहना है कि हाँ ये सही हुए और हारने के बाद कहना है गलत हुए, ठीक हो गया। और जिन्होंने कराया अगर वो कह रहे हैं कि आज के बाद मुदाखलत नहीं होगी तो इसका मकसद हुई है ना, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई न्यूट्रल हो। देखिए लोग, हम एहतिसाब के लिए नैब बना रहे हैं, हम एहतिसाब के लिए डंडा उठा रहे हैं। बात ये है कि अगर आप यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें और आप लोगों की करप्शन, लोगों की बदमाशियाँ, लोगों की मुल्क दुश्मनियाँ आप लोगों के सामने रखें, आप आवाम से तवक्को रखते हैं कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेंगे? आप आवाम से तवक्को रखते हैं जो पेट्रोल और बिजली के बोझ तले दबे हुए हैं कि वो करप्शन को सपोर्ट करेंगे?
آپ فری فیئر الیکشن کروائیے, وہ الیکشن کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے لوگوں کا احتساب کریں گے, دوبارہ ان کو منتخب نہیں کریں گے. لیکن لوگوں کو تو یہ پتہ ہے نا کہ ہمارے ووٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آنی, ہمارے ووٹ سے کوئی احتساب نہیں ہونا, آپ نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. اگر آپ فری فیئر الیکشن کروا دیجیے تو عوام احتساب کریں گے. میرا خیال ہے بہت واضح الفاظ میں پیغام دیا آفاق صاحب, لیکن ابھی آپ نے تذکرہ کیا پاکستانی عوام کا, جس کا تذکرہ میرا خیال ہے صرف تذکرے کی حد تک ہی رہ جاتا ہے. پاور پالیٹکس کے لیے اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. میں پرانی بات ہی, جب آپ خود حصہ تھے ایم کیو ایم کا, لندن کے ساتھ تھے, ظاہر آپ ان کے ساتھ تھے, الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے, اس وقت جو اسٹریٹ پاور تھی اس کو باہر نکالنا بہت کیا مشکل تھا. اور آج کے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اسٹریٹ پاور دکھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا آج حالات سازگار ہیں آپ کے لیے, اگر تقابلی جائزہ لیں ہم؟ دیکھیے, میں ابھی کسی ایڈونچرزم کی طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن اگر ہم چاہیں تو مشکل بھی نہیں ہے. اچھا, ہم کر سکتے ہیں. اور میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ پیسفلی تمام معاملات کو ہم لے کے چلیں, اور کہیں کوئی یعنی حکومت کے لیے, حکومتی اداروں کے لیے کوئی ہم مشکل کھڑی نہ کریں جس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم گریز کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ نہیں. اسٹریٹ پاور میں کہہ رہی ہوں آج کے کسی کے لیے بھی, میں آپ کی تنازع میں کیا مشکل ہے آپ کو لگتا ہے؟ ایک عام آدمی جس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے, جس کے بجلی کے کرائے, بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں, بالکل بہت پریشانی. لیکن جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہی لوگ جمع ہوتے ہیں مسائل کے حل کے لیے. اور میں کہوں جو لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں انہیں اگر ہم کال دیں تو ظاہر ہے, ہم نے آپ کے سامنے باغ جناح بغیر کسی دباؤ کے لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا اس جلسے میں, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہم ان کی آواز ہیں. تو اسٹریٹ پاور شو کرنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم ایسی کسی ایڈونچرزم کی طرف جانا نہیں چاہتے جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ اس سے نقصان ہوگا. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیے, جو حالات ہیں اس میں ہم اس پاکستان کے بارے میں جو سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کراچی کے بارے میں جو پرسیپشن بن گیا کہ کراچی جو ہے وہ صرف مخالفت کی پالیٹکس کرتا ہے, یا وہ پنجاب کے خلاف ہے, یا وہ خدا نخواستہ اداروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا, تو یہ میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں. میں نے الطاف صاحب کی مثال اس لیے دی تھی گزشتہ پریس کانفرنس میں اور انٹرویو میں بھی, کہ میں الطاف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا, میں اس قوم کو ڈیفینڈ کر رہا تھا جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس پاکستان سے پنجاب کی طرف وفادار نہیں. پنجاب سے زیادہ حق ہے ہمارا, پنجاب سے زیادہ فکر ہے ہمیں, اس لیے کہ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب پاکستان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورا پاکستان, خدا نخواستہ پورا پاکستان بھی بکھر جائے, تب بھی آخری کوشش اگر کہیں نظر آئے گی نا کسی کو, تو وہ اس کراچی میں نظر آئے گی پاکستان کو بچانے کی, اس لیے کہ اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا وہ غلط ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ اس شہر کے لوگوں کو آپ نے اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے. اگر کوئی وہ بات کہیں تو اس کو دشمنی کے زمرے میں لے لیا جاتا ہے. اگر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں, جو لوگ بیٹھ کر غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل دشمن ہیں, اس لیے کہ وہ ان کو آئینہ نہیں دکھا رہے کہ کہاں کھڑے ہو اور کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے کل لوگوں سے کہا کہ الطاف حسین کو, مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ الطاف حسین کو لوگ کہتے ہیں کچھ پارٹیاں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو کیا آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فیسیلیٹیٹ میں نہیں کر رہا, وہ لوگ کر رہے ہیں جس وجہ سے الطاف حسین کی کریشن ہوئی. ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی بجائے ان وجوہات کو ملٹیپلائی کر رہے ہو. آپ نے مردم شماری میں 1.5 کروڑ عوام کم کر دی, کس کو زندہ کر رہے ہیں آپ؟ کوٹا سسٹم آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا. بھائی فارمیسی فیکلٹی میں کوٹا سسٹم ہی تو تھا جس کی وجہ سے آپ نے مہاجر ایکشن کمیٹی بنائی تھی, جس کو بعد میں آپ نے پی ایم ایس میں کنورٹ کیا. وہ کوٹا سسٹم آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا, آپ الطاف حسین کو ایلیمینیٹ کیسے کریں گے؟ وجوہات کو تو آپ ایڈریس کر نہیں رہے. تو فیسیلیٹیٹ میں نہیں کر رہا, فیسیلیٹیٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو مسائل کو پیدا کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کو یہ, اور میں نے پھر یہ بتایا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین نے اگر کوئی غلط اقدام کیا اور اس نے مرد آباد کہا تو پاکستان کے عوام کیونکہ الطاف حسین کو سپورٹ کرتے تھے اس لیے وہ بھی ملزم ہیں.
اگر کراچی کے لوگ یعنی مہاجر قوم الطاف حسین کو اس بات کا احساس نہیں دلاتی کہ تم نے غلطی کی ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین زندگی میں معافی نہیں مانگتا. معافی تو اس لیے مانگی کہ اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی. تو آپ اس قوم کو جو ہے وہ غلط نہ سمجھیں، اس قوم کو دشمن نہ قوم میں سمجھیں. دم ہے اور ہر قومیت جو ہے وہ اپنا ایک اینٹی رکھتی ہے، اس میں قوم کو دشمن نہیں سمجھیں. بالکل صحیح ہے بات ہے. اب وقت صاحب وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ سوال اس کی تشنگی رہ جائے گی. حوالہ دینا پڑ رہا ہے مجھے اس لیے کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا خالد مقبول صدیقی صاحب کا، وہاں آپ کا تذکرہ میں نے ان سے سوال میں کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا، سوال یہ تھا آپ کی جانب سے، ایک پروگرام میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پہلے بانی ایم کیو ایم کی تھی، اس کے بعد فاروق ستار نے چھینی، فاروق ستار سے خالد مقبول نے چھینی، خالد مقبول سے مصطفیٰ کمال نے چھین لی ہے، اب یہ حالات ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ان سے بولیں کورٹ چلے جائیں، کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں. لیکن اسی کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے، آفاق احمد یہ بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ ان کو ایک کامیاب سیاستدان تصور کرتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب سیاستدان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ خیر مجھے نہیں پتہ، عوام کو پتہ ہوگا کہ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. خالد بھائی کیا سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتہ. خالد بھائی یہاں خود آئے تھے مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی وہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کیجیے. آپ کو ہی پتہ ہے یہاں آئے تھے. تو مطلب مجھے نہیں پتہ وہ مجھے کیا سمجھ کے آئے تھے، کامیاب سمجھ کے آئے تھے یا ناکام سمجھ کے آئے تھے. اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. تو یعنی خالد صاحب خود آئے تھے تو اس وقت کامیاب تھے یا ناکام تھے؟ ہاں کتنے دن ہوئے. چلیں خالد بھائی کی مطلب وہ ہے. لیکن دیکھیے جو صورتحال ہے اس میں مطلب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے معاملے کے اوپر اور پاکستان کے معاملے کے اوپر ہم صرف یہ سیاست کی جو بحث کر رہے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کچھ کہہ دیا یا فلاں نے کچھ کہہ دیا. دیکھیے جو صورتحال ہے اس میں متحدہ کو سب سے بڑا جو میں جس چیز کا الزام دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی تھی اس میں آپ شامل تھے. درست ہے. آپ ہر چیز کے اندر ان کو سیکنڈ کرتے رہے ہیں. مردم شماری میں 1.5 کروڑ عوام کم گنے گئے، آپ نے سیکنڈ کیا، آپ نے تصدیق کی. کوٹا سسٹم مسلط ہوا، آپ نے کیا. اس شہر کے اس ملک کے اندر جو پالیسیز بنتی رہیں آپ نے کیا. دیکھیے ملک ترقی کرتے ہیں جب آپ کے ہاں اسکلڈ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ہاں جب تعلیمی یافتہ لوگ ہوتے ہیں. آپ اس ملک کی ترقی کہاں سے کریں گے؟ آپ $3 ارب لے کے اپنی آئندہ سیاسی جو الیکشن کیمپین ہے اس کے اوپر آپ نے بٹوارہ کر لیا. آپ نے خصوصی فنڈ گرانٹس کر دیے. آپ نے ٹی وی پر اور اخبارات پہ اشتہاری مہم چلا دی کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا. وہ پیسے $3 ارب تو آپ نے وہاں برباد کر دی. ان $3 ارب کو آپ کہیں انویسٹ بھی کرتے تو کیا وہ سونا اگلتے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ پیسے باہر سے امداد آئی ہے تو آپ نے پاکستان چلایا ہے. آپ نے پاکستان میں پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسیج جانا چاہیے کہ جو لوگ آج اس پاکستان کے اندر برائی ختم کرنے کے لیے آئندہ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ یہ منصوبہ بندی کریں کہ اس پاکستان کے اندر ایجوکیشن پہ پیسہ لگایا جائے. آپ نے ایجوکیشن کے اوپر 1% پیسہ نہیں لگایا ہے. 144 کھرب کے بجٹ میں آپ نے ٹوٹل 88 ارب 88.2 ہے غالباً. جی بالکل 1% بھی نہیں ہے. جہاں آپ 1% ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کر رہے وہاں آپ مزدور پیدا کریں گے، ڈاکٹر انجینئرز پیدا نہیں کریں گے. اور اگر تھوڑے سے ڈاکٹر انجینئرز پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے پیدا ہوئے تھے 7,20,000 آدمی اس ملک سے جا چکا. تو جب ٹیلنٹ آپ کے یہاں سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ ڈالر جو ہے وہ مانگیں گے، کما نہیں سکتے. آپ کو اس پاکستان کے اندر لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دینی پڑے گی، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینا پڑے گا. آپ انہیں غیر سمجھ کے اجنبیت کا جب برتاؤ کریں گے تو لوگ غیر محفوظ سمجھ کے ملک سے چلے جائیں گے. ہر ایک کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بجائے اس پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے میں ان کا رول ڈیسائیڈ کیجیے. امپورٹنٹ باتیں کی ہیں آفاق احمد صاحب ہمیشہ کی طرح. آپ نے، میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مہاجر کون موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات شاید ملکی مفاد کے عین اور وسیع تر مفاد میں ہے، لفظی حد تک نہیں حقیقتاً. لیکن جس ملک میں ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہوں، اور ابھی میں بہرحال شاید بات کہیں اور نکل جائے، لیکن اشتہارات کی ایک بھرمار ہے، ٹیلی ویژن اسکرینز پر اشتہارات کی بھرمار ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. اگر یہ پیسہ صحیح مد میں صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے تو شاید اس قوم اور اس ملک کی مزید ترقی ہم دیکھ سکیں. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.